خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں جسایہ بن اموس کا صحیفہ اور اس کا 58 باب اس کی 3 آیت سے لے کر 7 آیت تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور رات بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ سو تشریف رکھیں۔ میں پچھلے اتوار والی بات کو ہی جاری رکھوں گا جو خدا کے خادم نے ہمیں روزے کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ کسی شخص کا اپنے مقاصد کے لیے، خاص کر کے روحانی مقاصد کے لیے، خوراک سے پرہیز کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ روحانی معاملات پر زیادہ توجہ دینے کے لیے ایک محدود وقت کے لیے کھانے پینے کی اشیاء سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ روزہ ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو توانا اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، جیسے نوجوان جم میں جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن کو تیز کرنا چاہتے ہیں یا اس کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو میتھ کے سوال حل کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین بنانا چاہتے ہیں اور گہرے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ماہرین کہتے ہیں کہ روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھ کر دعا کی جاتی ہے، پھر ہم اپنے تعلقات کو خدا کے ساتھ اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی عام روزہ، اس میں ہر طرح کے کھانے پینے کی اشیاء سے پرہیز کیا جاتا ہے مگر پانی پیا جاتا ہے۔ متی 4 باب میں اس کی مثال ملتی ہے۔ دوسری اس کی قسم ہے مکمل روزہ، اس میں خوراک اور پانی دونوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ آستر 4:16 عام طور پر اس طرح کا روزہ جو ہے
وہ 3 دن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جزوی روزہ، اس میں مکمل خوراک سے پرہیز کے بجائے ممنوع اشیاء کھانے سے باز رہنا ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل اس طرح کا روزہ سال میں ایک مرتبہ رکھتے تھے۔ لکھا ہے اخبار کی کتاب 16:29 میں، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بیچ میں بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے۔ یہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے دائمی قانون بنا دیا۔ اپنی جان کو سال میں ایک مرتبہ دکھ دینے کا، وہ بے شک اسرائیلی ہو غیر اسرائیلی ہو، ان سب کے لیے جو مقرر تھا، حکم تھا کہ جو اسرائیل کی سرزمین میں رہتے ہیں انہوں نے اپنی جان کو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو جب اپنی جان کو دکھ دینا ہے، یعنی روزہ انہوں نے رکھنا ہے۔ بعد میں بنی اسرائیلی لوگ 4 دن روزہ رکھنا شروع ہو گئے، اور اس کا ذکر ہمیں زکریا نبی کی کتاب میں 8:19 میں ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ 4تھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی اسرائیل کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ 4تھے، 5ویں، 7ویں، 10ویں مہینے یہ 4 روزے بنی اسرائیل خاص طور پر زکریا نبی کے عہد میں رکھنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن یسوع مسیح کے دور میں فقی اور فریسی 2 مرتبہ ہفتے میں روزہ رکھتے تھے، اور یہ انہوں نے لازمی اپنے لیے کیا ہوا تھا۔ یہ بچہ اس کو چپ کرائے گا۔ فقی اور فریسی اور یہودی اس کے علاوہ بھی بہت سارے روزے رکھتے، وہ تقریباً ہر وجہ سے روزہ رکھ لیتے۔ ان کے روزے کا بنیادی مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا، دکھاوا کرنا ہوتا۔ فریسی اور فقی جو ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھتے، وہ سوموار کے دن اور جمعرات کے روز وہ روزہ رکھتے۔ سوموار کا دن ان کے ہفتے کے مطابق ہفتے کا دوسرا دن ہوتا تھا، اور اس دن دوسرے دن اور 5ویں دن یعنی جمعرات کے روز شہر یروشلم میں لوگوں کا بڑا رش ہوتا تھا۔ گاؤں سے لوگ خرید و فروخت کرنے کے لیے، اپنی اجناس کو بیچنے کے لیے اور خریداری کرنے کے لیے شہر میں آتے۔ شہر میں بڑا رش ہوتا، اور یہودی لوگ یہ جو فقی اور فریسی ہوتے، ان کے لیے یہ دن بڑا خاص اور اہم ہوتا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو دکھائے جب شہر میں رش ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ کس قدر روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ اپنے چہرے پر سفیدی مان لیتے اور پھر مٹی ڈالتے اپنے سر میں، آنسو بہاتے، آنکھیں لال کر لیتے، اور جب آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے ہوتے تھے تو وہ ایک پیلا سا رنگ ان کے چہرے پر بن جاتا، اور اس سے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم بڑے روزے دار ہیں۔ یہ لوگوں سے لڑ پڑتے تھے۔ ہسٹری کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ لوگوں سے لڑ پڑتے، کہتے مجھے زیادہ روزہ لگا ہوا ہے، میں زیادہ روزے دار ہوں، میں زیادہ مظلوم ہوں۔ اس قدر یہ اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے تھے، اپنی پاکیزگی لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے۔ اور یہی بات پچھلی دفعہ پادری صاحب ہمیں انہی آیتوں پر متی 6 بات کے یہ سکھا رہے تھے۔ پھر وہ بازاروں میں گھومتے، بال بکھیر لیتے، اور اس کے اندر مٹی پڑی ہوتی، اور پرانے کپڑے پہنتے پھٹے ہوئے،
تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی انہوں نے دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے جو چاہا سو پا لیا، بس خدا کی طرف سے ان کے اس سارے کام کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ لکھا ہے متی کی معرفت 6:16 میں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو داس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر روزہ ہمیشہ مقاصد کو پانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے بھوکے رہنے کا روزہ نہیں ہوتا، کوئی مقاصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب ایک شعر سنایا کرتے تھے، صوفیزم کا یہ شعر ہے، نمازاں پڑھنیاں کم جنانے تے روزہ رکھنا سڑفا روٹیاں دا۔ بھوکے مرنے کا روزہ نہیں ہے، بھوک ہڑتال کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے سامنے کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کرنا تھا تو اس نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 40 روزے نہیں رکھے۔ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، توبہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حلیم بنانے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنی خواہشات پر روحانی باتوں کو فوقیت دینے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، غیر زبانیں پانے کے لیے، خدا کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے آپ روزہ، شخصی گناہوں اور ناکامی پر ماتم کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روحانی بصیرت اور حکمت حاصل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، مسیح کی محبت میں گہرے میں جانے کے لیے آپ روزہ، خاندانی زندگی اور اولاد کے لیے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، مسائل، بیماری، غربت، بے روزگاری سے نکلنے کے لیے اور حالات کو بدلنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جو کام آپ دعا سے نہیں کر سکتے وہ کام آپ روزہ رکھ کر دعا کرنے سے کر سکتے ہیں۔ آمین۔ کلیم اللہ کون تھا پتہ ہے؟ کلیم اللہ موسیٰ کے متعلق، کوئی بولا موسیٰ، کلیم اللہ موسیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ 10 احکام کو لینے کے لیے کوہ سینا پر گیا تھا تو اس نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ خروج 34:28 میں جو بات لکھی ہوئی ہے، سو وہ 40 رات وہی خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اور پھر اس کے بعد جب دوسری بار وہ تختیاں لینے کے لیے خدا کے پاس کوہ سینا پر جاتا ہے تو پھر استثنا 9:18 میں لکھا ہے، پھر اس نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اور یسوع مسیح نے بھی وہ بہت بڑی خدمت کا آغاز کر رہا تھا تو 40 دن کا روزہ رکھا۔ موسیٰ نے اس وقت جو احکام لے کر آیا تھا اس کے لیے جب اس نے اتنے دن خداوند کے حضور روزہ رکھ کر خدا کے حضور دعا کی تو اس کے سبب سے آپ دیکھ لیں کہ آج تک خدا کا کلام لا تبدیل وہ 10 احکام ہمارے پاس موجود ہے۔ آمین۔ یہ ہے روزہ رکھنے کی برکت۔ اور پھر اس کے بعد داؤد نبی کے متعلق لکھا ہے کہ جب اس کا بیٹا بیمار تھا تو اس نے اپنے بیٹے کی شفا کے لیے روزہ رکھا۔ آپ شفا کے لیے بھی، شفا کو پانے کے لیے بھی روزہ رکھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے چرچ میں ایک بھائی تھا بہت پہلے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بیمار تھا، تو قاضی صاحب نے اس وقت انہیں کہا کہ آپ روزہ رکھیں اس کے لیے۔
ہم بھی روزہ رکھیں گے, ساری ٹیم روزہ رکھے گی, آپ ہمیں بتا دیں جس دن روزہ رکھنا ہے. لیکن انہوں نے روزہ نہیں رکھا, بندہ ہاتھ کو جلا گیا. روزہ رکھ کر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یقیناً خدا تبدیلی کو لاتا ہے, شفا بخش دیتا ہے. اور داؤد کے متعلق لکھا ہے زبور 109 میں اس کی 24ویں آیت میں, فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم کمزور ہو گیا. یہ ہے روزہ. اس قدر داؤد نبی روزے کی حالت میں خدا کے حضور رہتا. وہ کہتا کہ چکنائی کی وجہ سے میرا جسم کمزور ہو گیا. جسم کمزور ہو جائے لیکن روح طاقتور رہنی چاہیے. اور پہلا سلاطین اگر ہم پڑھتے ہیں اس کے 18ویں آیت میں, 19واں اور 8ویں آیت میں, ایلیا تشبی جب کوئی حرب کی طرف جا رہا تھا, ایلیا نبی سفر کر رہا تھا, تو لکھا ہے کہ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ کوہ حرب تک گیا. یہ ہے روزہ. جب آپ خدا کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو. اور پھر آج کی جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں 4تھی آیت پر میرا فوکس ہے. وہ ہے, بس اب تم اس طرح کا روزہ کیوں نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہماری آواز محلے میں گلی میں ہی سنی جاتی ہے, وہ بھی ہم سناتے ہیں, لیکن خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ایسا روزہ رکھا جائے کہ آپ کی آواز آسمان پر سن لی جائے. خدا ایسے روزے کو پسند کرتا ہے. میں کچھ باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے ایسے روزے رکھے کہ ان کی آواز آسمان پر سنائی دی. مادی بادشاہ کیورس اس نے حکم جاری کر دیا کہ جہاں جہاں آپ کو یہودی ملیں گے ایک ڈیٹ مقرر کر دی گئی اور انہیں بتا دیا گیا. اس نے اعلان کر دیا صوبہ بہ صوبہ, شہر بہ شہر, ملک بہ ملک, کہ جہاں بھی آپ کو یہودی ملے آپ نے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو سارے یہودیوں کو ایک ہی دن میں سب کو قتل کر دینا ہے. اس قدر سخت حکم تھا. اور ان بادشاہوں کے متعلق لکھا ہے, ان کے جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ مادیوں اور فارسیوں کے آئین تبدیل نہیں ہوتے. یہ اس قدر سخت بادشاہ تھا جن کے آئین تبدیل نہیں ہوتے. سارے ملک میں منادی کر دی گئی, جہاں جہاں پر اکیورس کی حکومت تھی منادی کر دی گئی کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے یہودیوں کو قتل کر دینا ہے. لیکن بادشاہ کی جو ملکہ تھی وہ بھی یہودی لڑکی تھی. آستر اس کا نام تھا, ملکہ آستر. اور خدا, اور جب آستر تک یہ بات پہنچی, آستر بھی یہ بات جانتی تھی اور اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں جا سکتی جب تک کہ بادشاہ مجھے نہ بلائے. لکھا ہے آستر 4:15-17 میں, تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو. کیا رکھو؟ اور 3 دن تک, 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. میں بھی میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے, اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. جب یہودی قوم میں جو سوسن شہر میں رہتے تھے انہوں نے اکٹھے ہو کر مل کر روزہ رکھا
اب بادشاہ کی طرف سے فرمان جاری ہو چکا تھا، لیکن جب انہوں نے روزہ رکھا تو ان کی آواز آسمان پر سنائی دی اور بادشاہ نے حکم جاری کر دیا، ایک اور حکم جاری کر دیا، اپنے پہلے حکم کو اس نے تبدیل کر دیا اور یہودیوں کی جان بچ گئی۔ یہ ہے روزہ، ایسا روزہ کہ جس سے آپ کی آواز آسمان پر سنی جائے۔ نینوا شہر کے لوگ تھے اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ان کا گناہ خدا تک پہنچا، اس قدر جو گناہگار لوگ تھے۔ یہ یہودی لوگ نہیں تھے، یہ غیر قوم میں سے تھے، اور جب ان کا گناہ سنے جی میری بہن آسمان تک پہنچ گیا اور خدا نے یونا کو بھیجا نینوا شہر میں منادی کرنے کے لیے، اور یونا نے جا کر وہاں پر منادی کی۔ اس قدر بڑا شہر تھا کہ 3 دن اس کو لگ گئے شہر کا چکر لگانے میں، اور منادی کرتا رہا۔ پہلے دن منادی کی، شام کو گھر آ گیا اپنی جھونپڑی میں، پھر منادی کی اگلے دن، اس طرح 3 دن گزر گئے اور وہ منادی کرتا رہا۔ یونا کی کتاب اس کا 3 باب اور 10 آیت میں لکھا ہے، اور یہ جو اس نے منادی کی اس کا بادشاہ کے محل میں بھی پتہ چل گیا کہ کوئی شخص منادی کر رہا ہے، اور کس وقت سے وہ منادی کر رہا ہے۔ لکھا ہے اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے، اچھا اس سے بیشتر کہ جب بادشاہ کو پتہ چل گیا، اس نے ان کے گناہ کے متعلق بتایا کہ خدا 40 روز کے بعد شہر نینوا کو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا، آگ اور گندک سے اس کو تباہ کر دے گا۔ تو یہ بات بادشاہ کے محل میں پہنچی، اور جب بادشاہ کے محل میں یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے پھر فرمان جاری کیا، اور وہ فرمان کیا تھا؟ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکھے اور کچھ نہ کھائے، انسان بھی اور حیوان بھی۔ لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملوث ہو اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ جب خدا نے یہ اعلان کر دیا گیا، اب پہلے یونا منادی کر رہا تھا، پھر بادشاہ کی طرف سے منادی اس شہر میں ہوئی، اور جب بادشاہ کی طرف سے منادی ہوئی تو لوگوں نے اس قدر خدا کے حضور گریہ زاری کی، انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ لکھا ہے یونا کی کتاب میں بچوں تک انہوں نے روزہ رکھوا دیا، جانوروں تک انہوں نے روزہ رکھوا دیا، انسان اور حیوان کو ٹاٹ میں ملوث ہو گئے۔ یہ روزے کی حالت ہے۔ اور جب خدا نے ان کو دیکھا اس حالت میں، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور ان پر نازل نہ کیا۔ یہ ہے روزہ جس سے آواز عالم بالا پر سنی جاتی ہے۔ خدا اس شہر کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اور جب روزہ رکھ کر دعا وہاں پر کی گئی تو خدا نے اس قدر اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ دانییل کے متعلق لکھا ہے، دانییل ایک رویا کو پانا چاہتا تھا، اور دانییل کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں تو 10:2-3 میں لکھا ہے کہ اس نے 21 دن کا روزہ رکھا۔ کتنے دن کا؟ اور جب اس نے 21 دن کا روزہ رکھا تو اس کی آواز بھی آسمان پر سنی گئی، اور وہاں سے خداوند کا فرشتہ اس رویا کو سمجھانے کے لیے
دانیال کے پاس آ گیا۔ یہ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے سبب سے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور حالات بھی بدل جاتے ہیں، آپ کی آواز بھی عالم بالا پر سنی جاتی ہے۔ ایک اور بادشاہ تھا، یہوشافٹ بادشاہ تھا۔ کئی بار ہمارے لیڈ کرنے والے اس آیت کو بھی کوٹ کرتے ہیں، اس حوالے کو۔ یہودا کا یہ بادشاہ یہوشافٹ تھا، اور بنی عمون اور بنی مواب نے مل کر یہودا پر حملہ کر دیا، اس کو گھیرے میں لے لیا، یہودا کی آبادی کو، یروشلم شہر کو۔ اور اس بادشاہ نے، جب بادشاہ ڈر گیا اور اس نے ڈر کر وہ خدا کے حضور میں گیا، اور جب خدا کے حضور میں گیا تو دوسرا تواریخ 20:3 میں لکھا ہے، اور یہوشافٹ ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزے کی منادی کروائی۔ اور جب اس نے روزے کی منادی کروائی اور سارا یہودا کے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں بیویوں سمیت خدا کے حضور کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہے روزہ رکھ کر۔ اور پھر جب انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کی تو ان کی آواز آسمان پر سنی گئی، اور لکھا ہے خدا نے اپنے نبی کی معرفت ان سے کلام کیا، تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا، اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو۔ ان کی آواز آسمان پر سنی گئی۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اب تم اس طرح کا روزہ کیوں نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز آسمان پر سنی جائے، وہ روزہ کون سا ہے؟ کیوں خدا کو یہ بات کہنا پڑی؟ یسایہ کی معرفت، یسایہ اگر 58 باب کی پہلی آیتوں کو پڑھے تو خدا نے نبی کو یہ پیغام دیا اور اس سے کہا یسایہ نبی کو کہ گلا پھاڑ کر چلا، اس قدر اونچی آواز میں گلا پھاڑ کر دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، میرے لوگوں پر ان کی خطا کو، یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ اس قدر خدا ان سے ناراض تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ نبی گلا پھاڑ کر بولے اور لوگوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر کرے۔ اس لیے کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے روزے رکھتے تھے، دکھاوے کے لیے خداوند کے طالب ہوتے تھے، اور دل سے اس کی تابع داری نہیں کرتے تھے۔ خدا کہتا ہے یسایہ کی معرفتی اسی 58 باب میں کہ اس قوم کی مانند ہے جو صداقت کے کام نہیں کرتی، احکام کو ترک کر دیا ہے انہوں نے، میری راہوں کو یہ دریافت نہیں کرتے، اور خدا نے ان کے باغی دلوں کو جانچ لیا، سچے دل سے وہ خدا کی پیروی کے خواہ نہیں ہوئے۔ اور آج بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، مگر ان کے دل خدا سے دور ہے، جس کے متعلق یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہے۔ بنی اسرائیل نے خدا سے 58 باب میں ہی بڑا شکوہ کیا، ہم کس لیے روزے رکھیں جبکہ تو نظر نہیں کرتا، ہم کیوں اپنی جان کو دکھ دیں جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ تو خدا نے یسایہ کی معرفت کہا کیونکہ تم روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو، لوگوں سے سخت محنت کرواتے ہو، جھگڑا رگڑا کرتے ہو روزہ رکھ کر، اور شرارت کے مکے مارتے ہو۔ روزہ بھی رکھا ہے اور شرارت بھی کرتے ہیں۔ ایسا روزہ رکھو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کسی کے اپنے کپڑے پھاڑنا
دکھ، غم، مایوسی کا نشان تھا۔ خدا اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ غم قربانی کا پچھتاوے کے ظاہری اظہار کا خواہش مند نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ ایسے دلوں کا خواہش مند ہے جو مصیبت میں شکستہ دل ہو، خالص نیت سے اس کے طالب ہو، اور جو ظلم کی زنجیروں کو توڑے، جوئے کے بندھن کو کھولے، مظلوموں کو آزاد کرے اور ہر ایک جوئے کو جو توڑ ڈالے۔ خدا ایسے لوگوں کا منتظر ہے۔ اگر تو روزہ رکھے تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، نہ کہ پھر اپنی روٹی آپ ہی کھا جائے۔ غریبوں کو، مسکینوں کو تو دینے والا ہے، مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، ننگے کو دیکھے تو اسے پہنائے، اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ یسوع نے بڑے واضح طور پر یہ متی 6:16-17 میں سکھایا، جو پچھلی دفعہ ہم خدا کے خادم سے سیکھ رہے تھے۔ آخری بات، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس طور سے اس کی حضوری میں چلے کہ ہماری آواز عالم بالا پر سنائی دے۔ یوئیل نبی کی معرفت خدا کلام کرتا ہے، اس کا 2 باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے آپ بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے، روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ خدا اس طرح کا روزہ ہم سے چاہتا ہے جو ہم دل سے اس کے لیے رکھیں۔ آئیے اپنے سروں کو ہم جھکائیں اور اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم ایسا روزہ رکھنے والے ہیں جس سے ہماری آواز عالم بالا پر سنائی دے؟ کیا ہم خدا کے حضور چلنے والے ہیں